حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فتح العزیز میں تفسیر کبیر کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ سفر میں پیدل تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک آدمی انہیں ملا جو سوار تھا۔ اس نے آپ سے دریافت کیا کہ حضور کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ میں بھی حج کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر اس شخص نے کہا کہ آپ نے اتنا بڑا سفر اختیار کیا اور پیدل سفر فرما رہے ہیں، کوئی سواری بھی آپ کے پاس نہیں، حالانکہ سفر حج کے باب میں قرآن کریم میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر حج بیت اللہ لازم ہے لیکن اس شخص پر جو استطاعت رکھتا ہو، اور فقہاء لکھتے ہیں کہ آنے جانے کی سواری کا نظم ہو اور گھر والوں کو اتنے دنوں کا خرچہ بھی دے سکے۔ اتنا طویل سفر ہے اور آپ کے پاس کوئی سواری نہیں دیکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس الحمدللہ بہت سی سواریاں ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تو کوئی سواری نہیں دیکھتا ہوں۔ فرمایا کہ کیوں نہیں؟ سنو، میں بتاتا ہوں اپنی سواری۔ میں جب سفر حج کے لیے نکلتا ہوں، راستے میں مجھے کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو میں صبر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں۔ جب نعمت پیش آتی ہے تو شکر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں۔ طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے تو تسلیم و رضا کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں۔ رنج و غم کی کیفیت ہوتی ہے تو انا للہ کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں۔ نفس و شیطان مزاحمت کرتے ہیں اور اطاعت کی طرف طبیعت نہیں چلتی اور مادیت سے طبیعت نہیں ہٹتی تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں۔ اگر گناہ ہو جاتا ہے تو استغفار کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں۔ جب کسی کی عظمت سامنے آتی ہے تو اللہ اکبر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں۔ جب طبیعت کا میلان کسی اور شے کی طرف ہوتا ہے تو خدا کی تنزیہ اور سبحان اللہ کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں۔ غرض یہ کہ مختلف سواریاں میرے پاس ہیں، حسب حال اور حسب موقع میں ان سواریوں کو اختیار کرتا ہوں۔ عارف تھے، دل جلے تھے، صاحب سلسلہ شیخ ہیں، بہت بڑے شخص ہیں، مشائخ چشتیہ میں بھی آپ کا نام آتا ہے، غیر معمولی شخص ہیں۔ بادشاہت چھوڑ کر آپ نے ولایت اختیار کی۔ اس شخص کو بڑا تأثر ہوا، اس نے معذرت کی اور معافی چاہی کہ حضرت معاف فرمائیں، صحیح معنی میں سوار آپ ہی ہیں، اس لیے کہ اگر میری سواری کے پیر ٹوٹ جائیں تو میں بالکل نہتہ اور بے بس ہو جاؤں گا۔ مولا نے آپ کو وہ سواریاں عطا فرمائی ہیں کہ جن کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہمیں اتنی اعلیٰ قسم کی سواریاں نصیب نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم ان حقائق سے غافل ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان نیک لوگوں کا اتباع نصیب فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اس طرح کے واقعات آپ کو بر وقت ملتے رہا کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت ہی خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔